بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں چاند گرہن کے متعلق مکمل معلومات شیئر کروں گی اور ایک خاص عمل بھی بتاؤں گی جس کو اگر آپ چاند گرہن لگتے ہی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل تمام جائز حاجات اسی وقت پوری ہو جائیں گی۔ یہ چاند گرہن جو اس سال 10 اور 11 جنوری کی درمیانی شب کو ہوگا، یہ اس سال کا پہلا کسی علاقے میں مکمل یا جزوی چاند گرہن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، مگر تم جب سورج اور چاند گرہن کو دیکھو تو نماز ادا کرو، توبہ و استغفار کرو، جیسا کہ دین میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ دعا مانگتے رہو جب تک گرہن ختم نہ ہو جائے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک خاص عمل بھی میں آپ سے شیئر کروں گی جو آپ نے چاند گرہن لگتے ہی کر لینا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو بھی جائز حاجات ہوں گی اسی وقت پوری ہو جائیں گی۔ وہ عمل کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ناظرین و سامعین، قرآن پاک میں اللہ پاک اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو میں ایک کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کے اس کن میں کتنی طاقت ہے، یہ ہم مسلمانوں کو سائنسدانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے سامنے قرآن کی سچائی بیان کی، اللہ پاک کو پہچاننے میں ہماری مدد کی۔ کن فایا کن کا مفہوم ہم اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک ہم اللہ رب العزت کی قدرت کو نہیں جان جاتے۔ سائنس ہے جو ہمیں آگاہ کرتی ہے اس کن کی طاقت سے۔ اللہ پاک کے کن میں کتنی طاقت ہے، اس سے ہمیں ضرور آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ ہر انسان کے لیے اپنے مالک کی قدرت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نماز کن فایا کن ایک ایسی نماز ہے، آپ جو بھی نیک حاجت اور تمنا اللہ رب العزت سے کریں گے، یا کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی لا علاج بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یا کوئی شادی کے مسئلے میں پریشان ہو، یا کوئی کاروباری رکاوٹ کا شکار ہو، الغرض کوئی بھی حاجت ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، وہ اللہ پاک سے اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک ضرور پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ چاند گرہن لگتے ہی کرنا ہے اور یہ عمل کل 7 دنوں کا ہے، اور کوشش کریں کہ اس مختصر عمل میں ناغہ نہ ہو اور سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ احباب کی جو بھی نیک اور جائز حاجت اور مراد ہوگی، یا کسی اہم ترین کام میں آپ کامیابی چاہتے ہوں، آپ کو کامیابی درکار ہو، یا کسی مشکل سے نجات چاہ رہے ہوں، کسی بھی مسئلے میں پریشان ہو، تو وہ مسئلہ، وہ مشکل، وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ عمل کا طریقہ نوٹ فرما لیں کہ عمل سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ پہلے دن آپ نے غسل کرنا ہے، باقی دن آپ بنا غسل کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور عمل کے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا الگ رکھ لیں جو ہر روز عمل کے دوران پہن لیا کریں، اور عمل ختم کرنے کے بعد وہ لباس اتار دیں، اور اگلے دن پھر جب عمل کریں تو وہ لباس استعمال کریں۔ 7 روز تک ایسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ جب چاند گرہن لگے تو 4 رکعت نماز نفل حاجت اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 44 کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے،
اور سورہ صف کی آیت نمبر 13 کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت مکمل کر لیں اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 53 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الفتح کی پہلی آیت، یہ آیت آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کرنی، آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر 596 مرتبہ آپ نے غفرانک ربنا و الیک المصیر، آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ غفرانک ربنا الیک المصیر، اس دعا کو آپ نے 596 مرتبہ پڑھ کر پھر سجدے سے سر کو اٹھا لینا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجات طلب کریں، نہایت ہی عاجزی سے، ادب کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اس ذات سے مانگ رہا ہوں جو دینے والی ذات ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بس کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے۔ اس عمل کی برکت سے اگر آپ قرضدار ہیں تو قرض کی رقم کا انتظام اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے کر دیں گے، اگر مفلسی سے پریشان ہیں تو اللہ پاک غنی کر دیں گے، اگر بے اولاد ہیں تو اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، اگر بیمار ہیں تو صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ کا خاص فضل ہوگا، اور اگر کوئی گنہگار یہ عمل کرے اور بخشش کی دعا کرے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ جو بھی حاجت ہو، جس بھی قسم کی پریشانی ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ نماز حاجات کو پورا کرنے والی ایک معجزاتی نماز ہے۔ آپ یہ نماز چاند گرہن لگتے ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی جائز حاجت ہوگی، آپ کے ذہن میں جو بھی مقصد ہوگا، وہ اللہ پاک ضرور پورا فرمائیں گے۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے اور آپ نے 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 44 کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ صف کی آیت نمبر 13 آپ نے پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 53 کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الفتح کی پہلی آیت، یہ آیت آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ سلام کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی وہ مشکل، وہ پریشانی حل فرما دیں، تو آپ نے اس کا تصور کر کے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر 596 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ جب آپ 596 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو سجدے سے سر اٹھا کر نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے اپنی حاجات طلب کریں، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک وہ آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ جس مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں گے، جس مشکل کے حل ہونے کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کا وہ مقصد ضرور بالضرور پورا فرمائیں گے۔ تو خود بھی عمل کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا
آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔